امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، بیمار کی عیادت کرنا یہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ادا ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن بیمار کی عیادت کیسے کی جائے یہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو ہمیں فالو کر کے ہی پتہ چلے گا۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر بھی لوگ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس میں نیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کا اگر پوچھنے کے لیے نہیں گئے تو وہ ممکن ہے کہ بعد میں ناراض ہوں کہ میں بیمار ہوا تھا اور مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، اگر یہ نیت ہے کہ میں بیمار کے پاس جاؤں گا اور بیمار کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالی میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور میں جب بیمار کے پاس جاؤں گا تو بیمار کو میں تسلی بھی دوں گا، جو کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری ادا بھی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی مجھے ملے گا، تو یہ نیت درست ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی عیادت کرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے، یہاں تک کہ مریض کو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے جو اس کے لیے دعا نکلے گی، آپ کی جو عیادت آپ اس کی کریں گے تو سبحان اللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکت سے مریض جلد از جلد شفا یابی اسے نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں دکھلاوے کے لیے فروٹ لے جانا، دکھلاوے کے لیے مختلف چیزیں لے جانا، سوچتے ہیں کہ اگر وہاں نہ لے گئے کچھ خالی ہاتھ گئے تو محسوس کریں گے۔ یہ سب چیزیں بیمار کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ جو ہے بیمار کو اس وقت اگر آپ نے کوئی اس کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو کوئی لفافہ پیش کریں جس میں اس کی کوئی مدد ہو، جس میں اس کی کوئی اس میں کوئی ہیلپ ہو اس کی۔ ظاہری بات ہے بیمار کے لیے اتنے فروٹ لے جانا، اتنے جوسز لے جانا یا اتنا کچھ لے جانا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بہرحال ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی کیا پیاری ادا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ادا یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے اور دعا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ رب کریم جو ہے آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، یہاں تک کہ اگر بیمار کے پاس جایا جائے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، میں بھی یہ دعا میں نے اس لیے پڑھ دی کہ ظاہری بات ہے میں اپنی نیت کو بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بیمار جب میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے خاص طور پر ان کو علاج بھی بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ناظرین کرام ڈپریشن، انگزائٹی اور شدید سر درد کی علامات اور علاج۔ ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ڈپریشن ایک ایسا مرض، حالانکہ یہ مرض نہیں ہے، اور انگزائٹی، گھبراہٹ، تشویش اور یہاں تک کہ بہت زیادہ بے چینی اور اسی طریقے سے شدید سر درد،
یہ وہ بیماریاں اب بن چکی ہیں معاشرے کے اندر کہ اب ہر دوسرا تیسرا گھر میں ایک بندہ نہیں تو ہر روزانہ ایک بندے کے سر میں گھر کے ہر فرد کے ضرور سر درد کی شکایت کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کے شدید سر درد کی شکایت پائی گئی ہے۔ اور جو میرا تجربہ ہے، لوگ مجھے کال کرتے ہیں، مجھے بتلاتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، وہ تمام جو یہ سامنے مرض آتے ہیں ان میں خاص طور پر اس ملک کے اندر، UK، یورپ کے اندر جو اس وقت ڈپریشن، انزائٹی اور شدید سر درد ایک جو ہے واقعتاً ایک سر درد بن چکا ہے، اور یہ بیماریاں یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن خاتون خانہ کہتی ہیں، گھر کے سربراہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، بہن کہتی ہیں، سب یہ کہتے ہیں بھائی میرا سر پھٹ رہا ہے، کیا کروں؟ دل کرتا ہے کہ بس میں دیوار سے ٹکرے ماروں، یہاں تک کہ دل کرتا ہے کہ بس اب دنیا سے اپنے لیے جو ہے وہ موت کو طلب کروں۔ اور یہ اس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ ڈپریشن کے مریضوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سوسائڈ اور خودکشی کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام، اب ڈپریشن کیسا مرض ہے، اس کی کیا علامات ہیں، ناظرین کرام چند فوٹیج ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا علاج بھی بتلاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آج آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ٹی وی اسکرین پر اس وقت آپ کو فوٹیج دکھلائی جا رہی ہیں۔ اب معصوم بچے سے لے کر شدید سر درد کی شکایت، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ معصوم بچہ بھی، اب یہاں تک کہ آدھے سر کا درد جو مائیگرین ہے، اس پہ پچھلے پروگرام میں نے کیا تھا، یہاں تک کہ اس قدر شدید سر درد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی اچھی سی اچھی چیز اور اچھی سی اچھی بات بھی نہیں اچھی لگتی، اور یہاں تک کہ لڑنے جھگڑنے پہ اتر جاتے ہیں، اور پین کلر کھا کے بھی اپنے دماغ کو سن کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ شدید سر درد کی شکایت صرف بچے، جوان اور بوڑھے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اس قدر کہ انسان بسا اوقات جس کے شدید سر درد ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر کو جھکائے رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنی بے چینی اس کی طبیعت میں رہتی ہے، آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر شدید سر درد کی شکایت کرتے ہیں، کام کاج میں بے چینی رہتی ہے، اور یہ خاص طور پر نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی شدید سر درد کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے نظر کا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہیے تاکہ، اور اسی طریقے سے خاص طور پر یہ کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال، ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال، آئی پیڈ کا بہت زیادہ استعمال، ہمارے آج کل کے بچے جو ہے یہ ویڈیو گیم وغیرہ بہت زیادہ اس کا استعمال، خاص طور پر جب اس کی علامات یہ ہیں چہرے پر اکثر جو ہے وہ دانے شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سر درد کی وجہ سے مختلف اور بیماریاں بھی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغی امراض جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پر جھریاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ دماغ ہر وقت سن رہتا ہے، دماغ میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دماغ میں دماغی کینسر کی جو صورتحال ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، نہ جانے کہ کیا، اور یہاں تک کہ ہر وقت جو ہے وہ سر درد کی وجہ سے اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اکثر لوگوں کے آدھے سر درد کی شکایت ہوتی ہے جسے مائیگرین کہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی بتاتے ہیں، وہ پین کلر دے دیتے ہیں، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے، اس سے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پین کلر کھا کے ہم جو ہے وہ ہمارے اعضاء بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غذاؤں کے اندر بیکری آئٹم کا بہت زیادہ استعمال، اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، دماغ کے اندر جب کینسر جنم لیتا ہے، اللہ کی پناہ، تو یہ بڑا عجیب قسم کا ایک مرض جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے خاص طور پر کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، اور یہ چینی جسے ہم بڑے مزے کر جو ہے خوب 2-3 چمچے ڈالتے ہیں، وائٹ شوگر جسے کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہاں تک کہ شدید سر درد کی وجہ سے انسان کی اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ آنکھیں، کان، یہ سب جو ہے وہ اعضاء جو ہے وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گردن میں درد، معدے میں درد، دل میں درد کی شکایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے ہاضمے کا سسٹم بھی خراب ہو چکا ہے، اور یہ ہاضمے کا، ناظرین کرام، یہ سر درد، ڈپریشن،
یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت سے لوگ ہیں جو خاص طور پر معدے کے مریض بن چکے ہیں، جگر کے مریض بن چکے ہیں، ڈائلیسس پہ جا چکے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بیماری، یہ وہ اب معاشرے کے اندر یہ دوسری وہ بڑی بیماری بن چکی ہے جو آج کے معاشرے کے اندر بچے سے لے کر جوان، جوان سے لے کر بوڑھے تک، ظاہری بات ہے عمر رسیدہ افراد ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس نے ایک زندگی گزاری ہے، مشکلات جھیلی ہیں اور مختلف معاملات کا سامنا کیا ہے، لیکن اب بچہ بھی یہ شکایت کرے، جوان بھی یہ شکایت کرے تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، معاشرے کے اندر اب تو یہ بیماری بن چکی ہے ڈپریشن، اور ڈپریشن کے مریض خاص طور پر اس کی علامات یہ ہیں، انزائٹی کے مریض کے علامات یہ ہیں، وہ رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر سوتے ہیں، 1 گھنٹہ سوتے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد نیند ہی نہیں آتی، یہ بھی ایک علامات ہے۔ یہ بھی اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہے خاص طور پر نیند سے فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا، فوراً گھبراہٹ کی شکار ہو جانا، اور دل کرتا ہے فوراً دروازہ کھولوں، گھر سے باہر نکل جاؤں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کے اندر ہیں، غسل بات کے اندر ہیں، وہاں نہا رہے ہیں تو دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی عجیب سی کیفیت، دل گھٹ رہا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ خاص طور پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور نہ جانے پھر ہمیشہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، پتہ نہیں اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اب کیا ہو جائے گا۔ بچے باہر گھر سے جاتے ہیں، ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، بیٹا چلا جاتا ہے، بھائی چلے جاتے ہیں، تو فکر رہتی ہے پتہ نہیں ان کو کچھ ہو جائے گا، ان کو کچھ۔ تو یہ سب علامات ایسی ہیں جو ڈپریشن کی اور انزائٹی کی علامات ہیں۔ اس کے لیے ناظرین کرام، مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر مایوسی اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو مایوسی، اس کی تشویش اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، مومن ہمیشہ جو ہے وہ اگر اس کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو ڈپریشن میں نہیں جاتا، اگر ایک بیماری اسے آ گئی تو اس کے بعد بھی اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، اگر ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تو کیا ہوا، وہ رب کریم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر اس نے موت میرے نصیب میں لکھی ہے تو موت بھی کوئی بری بات نہیں ہے، موت تو اللہ کی طرف سے۔ آج میں اکثر علماء کو، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار ہم نے لوگوں کو موت سے ڈرایا ہے، موت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کے ہمارے جو اللہ سے ملاقات ہونی ہے اس کے درمیان میں جو حائل ہے وہ تو موت ہے، لیکن سبحان اللہ بہرحال ہمیں یہ موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لیکن یاد رکھیے مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، تشویش میں نہیں جاتا۔ ہاں وقتی طور پر انسانی فطرت ہے کہ جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے وقتی طور پر تھوڑی سی کیفیت کے اندر رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ بیماری کے متعلق ڈاکٹر، میں آج کے ڈاکٹرز پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ حالانکہ ہمارے اطباء کا یہ طریقہ تھا، پہلے زمانے کے ہم نے جتنی کتب پڑھی ہیں اپنے اساتذہ سے سنا کہ مریض کا مرض نہ بتلاؤ بلکہ اس کا علاج بتلاؤ۔ آج کے معاشرے کے اندر مریض کو جب بتلاتے ہو یہ مرض تو ایسا ہے تو مریض تو پہلے ہی جو ہے اس مرض کو سننے کے بعد ہی اس کی جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے۔ بھائی مریض کو مرض نہ بتلایا جائے بلکہ مریض کو علاج بتلایا جائے۔ یقین جانیے ہمارے کراچی کے اندر بھی حکیم مرسلین ہوتے تھے اور وہ جو ہے وہ کسی کی نبض پکڑتے اور کہتے ارے کمال ہے تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں، ان کے پاس کوئی جاتے تو بیماری کو وہ سبحان اللہ وہ اس طرح ہی ٹھیک ہو جاتے۔ بڑے بڑے حکماء میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میرے استاد محترم کے پاس بھی کوئی ہم ان کے پاس بیٹھتے جو میں نسخے آپ لوگوں کو اتنے آسانی سے بتلاتا ہوں، میں نے ان کے پاس بڑا وقت گزارا ہے، بڑی محنت کی ہے، ان سے پھر نسخے لیے ہیں، لیکن آپ کو ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں یہ بتلا دیتا ہوں۔ تو ناظرین کرام آج آئیے اس کا علاج کی طرف، کیونکہ اب وقت بہت کم ہوتا ہے تو اس میں مزید تفصیل کی جا سکتی ہے کہ اور کون کون سی علامات ہیں، لیکن ناظرین کرام جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو انزائٹی کے مریض ہیں اور جو شدید سر درد کی شکایت کا اظہار کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ خدا را اگر کوئی بھی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں یا نشہ آور
چیزیں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو چھوڑ دیجئے، ایک بات۔ دوسری بات، خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک غذا کے اوپر اپنی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ مختلف غذائیں ہیں۔ آئیے ان غذاؤں کا ایک چارٹ جو کچھ تصویری شکل میں وہ آپ کے پیش خدمت ہے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو نسخوں کی جانب لے کے چلوں گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ کو یہ الائچی نظر آ رہی ہے۔ یہ الائچی جو ہے ناظرین کرام اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے انزائٹی کے مریضوں کے لیے، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، شدید سر درد کے مریضوں کے لیے۔ پانی عظیم تحفہ ہے۔ پانی کا استعمال، ہمارے ہاں پانی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کدو کے بیج اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے، یہ میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ گرین سبزیوں کا استعمال، سلاد کا استعمال کریں، اس پر جو ہے اولیو آئل ڈال کر استعمال کریں۔ یہ سلاد جو ہے مختلف گرین قسم کی جتنی سبزیاں ہیں یہ زبردست چیز ہے۔ خاص طور پر یہ گرین ٹی، میرا جو قہوہ بڑا مشہور ہے، گرین ٹی یہ زبردست تحفہ ہے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بادام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہترین انعام ہے۔ اخروٹ سبحان اللہ یہ ایک زبردست اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ہلدی والا دودھ یہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، انزائٹی کے مریضوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ہلدی جسے ٹرمک پاؤڈر کہتے ہیں، یہ بہترین تحفہ ہے۔ مساج کرنا، سر کا مساج کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور خاص طور پر اچھی غذاؤں کا استعمال، ہیلتھی غذاؤں کا استعمال، پانی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر ہمیں کرنا چاہیے۔ اکثر مریض جو ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر ڈپریشن کے وہ مریض جو جوسز استعمال کریں گے ان کے لیے میں بتلاؤں گا۔ بہرحال یہ کہ یہ کدو کے بیج ہو گئے، اولیو آئل ہو گئے، اولیو ہو گئے، یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین کرام، گرین ٹی ہو گیا، یہ بہترین اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ خاص طور پر لیمن واٹر یہ بھی بہترین چیز ہے، اور لیمن کو اس کے علاوہ جو ہے دودھ اور بادام۔ ناظرین کرام یہ مختلف آپ کو چیزیں بتلائیں گے، یہ تمام چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز استعمال کریں یہ آپ کے ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے اور شدید سر درد کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس شدید درد کی شکایت ہے، انزائٹی کی شکایت ہے اور ڈپریشن کی شکایت ہے، تو ڈاکٹر آپ کو نیند کی ٹیبلٹ دیتے ہیں، آپ کو ایسی ٹیبلٹ دیتے ہیں، ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے، یا پین کلر وغیرہ دیتے ہیں جس سے آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ آج کے ڈاکٹر، جدید سائنس خود کہتی ہے کہ یہ کیمیکل ہے، اس کی ادویات کا استعمال کم سے کم کریں، لیکن ہمارے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے جس کو شدید سر درد ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ شدید درد سر کے لیے پہلا نسخہ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر کبھی کسی کے بہت زیادہ شدید سر میں درد ہے تو سب سے پہلے وضو کیجئے۔ وضو کرنا محال ہوتا ہے اس وقت، لیکن وضو کرنا ہماری ایمانیات میں سے، ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے بہترین عمل ہے۔ وضو کیجئے، اس کے بعد ایک نیمبو کاٹیے، لیمبو اور لیمن کاٹنے کے بعد اس کو اپنے سر پر یہاں پر لیمن ہاف لے کر اپنے سر پر اچھی طریقے سے مسلیں، آرام سے مسلیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا نسخہ آپ یہ کریں کہ سر کا مساج کریں۔ سر کے مساج کے لیے آپ جو ہے اولیو آئل لے لیجئے اور تل کا تیل لے لیجئے، 2 تیل لے لیجئے، ان دونوں تیلوں کو ہم وزن کیجئے، مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد سر کا مساج کیجئے، اور خاص طور پر جو کن پٹی، یہ حصہ ہوتا ہے، اس حصے پر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی لے کر اس پر تھوڑا آئل لگائیں اور ہلکا کلوک وائز اور اینٹی کلوک مساج کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ اپنے گردن کا پچھلا حصہ، اس حصے کا مساج کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا شدید سر درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل گھٹ رہا ہے، دل میں جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ ہو جائے گا، تو آپ لمبے سانس لیں، منہ کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں، منہ کے ذریعے سانس لیں، منہ کے ذریعے چھوڑیں، ناک کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں۔ تھوڑا سا فریش ایئر لیں، باہر کی طرف نکل جائیں۔ ہمارے ہاں اکثر ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی جناب ونڈو کھولتے، سردی کے ایام میں تو کیا ہوا، تھوڑی سی ونڈو کی کھڑکیاں کھولا کریں گھر میں۔ یہاں تو 100 سال پرانے مکان ہیں، اتنی بیماریاں ہیں ان مکانوں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی یہ ایک ٹاپک سے میں اتر جاؤں گا، تو یہ اکثر ہم لوگ ونڈو نہیں کھولتے، تو دروازے کھڑکیاں کھولا کریں، تھوڑی سی باہر جایا کریں، فریش ایئر لیا کریں۔ گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں،
پانی پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص کام کاج نہیں ہے، کوئی خاص چہل قدمی نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ تو دل گھٹے گا، دل میں گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، پھر مسائل معاملات خاص طور پر گھر کے اندر کسی کے فائنینشیل پرابلم ہے، کسی کی بہت سی پرابلمز ہیں، ان پرابلمز کی وجہ سے کسی کے گھر میں شوہر کسی کے شوہر اچھے نہیں، کسی کی بیویاں اچھی نہیں، کسی کے بھائی اچھے نہیں ہیں، کسی کے بچے کی پرابلم ہے، یہ ساری ہم ٹینشنیں لیتے ہیں گھر کے سر پر، جب لیتے ہیں تو یہ بہت سی پرابلم، کھانا پینا بھی درست نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی درست نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے سر درد اور ڈپریشن تو ہوگی۔ اب اس کے لیے آپ تھوڑی سی آؤٹنگ کریں اور فریش ایئر لیں، جتنی فریش ایئر لیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر پارک میں جائیں، گرین چیزوں کو دیکھیں، یہ بہترین ایک تیسرا نسخہ ہو گیا۔ چوتھا نسخہ، آپ چہل قدمی ایکسرسائز ضرور کریں۔ پانچواں نسخہ آپ کیا کریں کہ آپ خاص طور پر صبح کے وقت میں، یہ ایک روحانی نسخہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، صبح کے وقت میں آپ سورج نکلتے وقت، آپ سورج جب نکلے، اکثر جو انگزائٹی کے مریض ہیں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت میں سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شدید سر کے درد کے مریض ہیں، صبح کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں، خاص طور پر شدید درد ڈپریشن کے مریض ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ بھائی صبح کے وقت سونا نہیں ہوتا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجئے، رات پوری جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں سو جاتے ہیں۔ بھائی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے لیے، جب سورج کا نکلتے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے آپ سورج نکلتے وقت اسے دیکھتے رہیے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ڈپریشن کے مریض جب سورج پورا نکل جائے اب اندر آ جائیں، وضو ہوگا ماشاءاللہ، اور پھر کیا کریں 2 رکعت سبحان اللہ اشراق کی ادا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے صرف سر درد کی مرض ہی دور نہیں ہوگا، دماغی امراض ہی دور نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی پوری باڈی کی مینٹیننس ہے۔ فرمایا کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے اشراق کی نماز، لیکن ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے فرض نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، اشراق تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ کچھ نسخے جو ہے میں نے جلدی یہ نسخے بتلائے۔ اب آئیے کدو کے بیج لیجئے، کدو کے بیج اور نہ ملیں تو آپ تربوز کے بیج بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ خاص طور پر الائچی لے لیں، اس کو بھی گرائنڈ کر لیں، تربوز کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں، کدو کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے الائچی اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے، اخروٹ اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے، بادام اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے۔ ان چاروں چیزوں کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیجئے، اور خاص طور پر اس میں اگر آپ مثال کے طور پر ایک 100 گرام آپ نے یہ تمام چیزیں لی ہیں تو آپ 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی لیں گے، 50 گرام کالی مرچی لیں گے، تو اب اس میں آپ نے 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی ڈالنی ہے، اور اگر دکھنی مرچ مل جائے جسے سفید پیپر بھی کہتے ہیں، وائٹ پیپر، تو اگر وہ مل جائے دکھنی مرچ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو بہرحال بلیک پیپر نہ ڈالیں تو وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن یہ نسخہ آپ نے بنانا ہے، اس کو مکس کریں، صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں ہلدی والا دودھ بنائیں، ہلدی والا دودھ جو ہے اس کے ساتھ یہ استعمال کریں، یہ بہترین نسخہ ہے۔ بچے جو ایگزام دے رہے ہیں، بچے جن کا دماغی کمزوری ہے، وہ خواتین جو مختلف چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، وہ بزرگ جو مختلف جو چیزوں کا شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا، یہ بہترین نسخہ ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے۔ دوسرا نسخہ گرین جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں، گوشت کا استعمال کم کریں، خاص طور پر جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ رات کے کھانے میں کبھی گوشت کا استعمال نہ کریں، وہ رات کے کھانے میں ہمیشہ سبزی کا استعمال کریں۔ اگر دن میں کھاتے ہیں تو دن میں آپ گوشت وغیرہ کوئی نہ کوئی کھا لیں، لیکن کوشش کریں کہ گوشت کے استعمال سے پرہیز کریں، فش کا استعمال کریں۔ چکن تو ان کے لیے زہر ہے، کیونکہ چکن جو ہے ناظرین کرام اتنی بڑی بیماری ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا را بولتے کھائیں تو کیا کھائیں، بھائی اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں یہ میں ایک درد دل ہے۔ میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ان کی بیماریوں کو دیکھتا ہوں، وہ غذا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، غلط غذاؤں کو، دوائیوں کی طرف آ رہے ہیں، بھائی یہ دوائی دے دو، یہ دوائی دے دو، لیکن غذاؤں کا استعمال ہم غلط غذاؤں کی طرف ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو برائے کرم چکن کا استعمال، جو انگزائٹی کے مریض ہیں، جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو شدید سر درد کے مریض ہیں، ان کو چکن کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فش کا استعمال کریں، بقیہ مختلف جو ہے غذاؤں کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال۔ دیکھیں پانی کا استعمال میں اکثر ہم اپنے لوگوں کو بطور مذاق بھی کہتا ہوں، میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یار ہماری جسم میں جو ہے نا 70% ہماری باڈی کو 75% ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے، ہم 75% کھانا دیتے ہیں اور 25% یا 30% جو ہے ہم اسے پانی دیتے ہیں، ہم الٹ کرتے ہیں۔
تو الٹ نہیں کرنا، ہم نے سیدھا کام کرنا ہے۔ سیدھا کام یہ ہے کہ دن میں کم سے کم بھی جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو خاص طور پر انزائٹی کے مریض ہیں، ان کو اپنے پانی کو مینٹین کرنا ہے کہ ہمیشہ پانی کا استعمال اپنے دیکھیں۔ میں خود ہو کر ماشاءاللہ اس ملک میں کیا مشکل ہے، میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ ایپ جو ہے مجھے یاد دلاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک آدمی دنیا کے اندر مصروف ہے، مصروفیت کی وجہ سے بندہ کسی کام کاج کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ پانی پینا بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ پانی کا استعمال درست کیجئے۔ ناظرین کرام، ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی جانب، لیکن جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ خاص طور پر اگر پانی پیتے بھی ہیں تو سپ کر کے پئیں، اگر پانی سپ کر کے نہیں پئیں گے تو آپ کے کڈنی ڈیمیج ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ہے اور آپ کے سوالات شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، نسخے بہت زیادہ ہیں، اگر بتلانے میں آؤں تو ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ان کو نسخے بتلائے بھی جاتے ہیں، لیکن ایک وقت تک بڑا ذوق اور شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ اب میں نے یہ چیز استعمال کرنی ہے، مارکیٹ سے لے کر بھی آتے ہیں، اور یہ میرا بڑا بہترین تجربہ ہے۔ اور پوچھیں ہم نے وہ بھی استعمال کیا، ہمیں کسی نے وہ بھی بتایا تھا، کسی نے وہ بھی بتایا تھا، اور بھائی کسی کو چھوڑے، ویسے غیر معالج آج ہمارے دور کے اندر جو ہے ڈاکٹر تو ویسے ہی بہت ہو گئے ہیں، ہر بندہ ہی معالج ہو چکا ہے، وہ آپ کو ایسے نسخے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بھائی بہتر یہ ہے کہ کسی معالج کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کریں، اور نسخوں پر عمل کریں کنٹینیوسلی۔ اگر آپ کوئی بھی نسخہ استعمال کرتے ہیں، اس کو کم سے کم بھی 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ آتا ہے۔ ہمارے لوگ 1 ہفتہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میں تو جی اتنا عرصہ استعمال کیا، مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس پر، تو اس لیے ان چیزوں کو استعمال کریں، یہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اور میں آپ کو ہمیشہ کوئی اتنی مشکل جڑی بوٹیوں کے نام بھی نہیں بتلاتا، اتنی مشکل جڑی بوٹیاں بھی نہیں بتلاتا کہ جس سے آپ کو جو ہے آپ کے لیے ملنا بھی مشکل ہو جائیں، اور آپ کے لیے جو ہے آپ کو وہ نسخہ بنانا بھی مشکل ہو جائے۔ تو الحمدللہ بہت آسان جو ہے وہ نسخے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ کالز ماشاءاللہ کھول دی گئی ہیں، اور ماشاءاللہ کالز لائن پر ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو مزید اس طرف توجہ دلاؤں پھر کہ میں آپ کے سوالات لیتا ہوں۔ سوالات لینے میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں جلدی سوالات لوں اور پھر جلدی جوابات کی جانب آ جاؤں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے مجھے اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اپنا نام بتا دیا کریں، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کا وزن کتنا ہے، یہ ضرور مجھے بتلا دیا کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ پھر آسانی ہو جاتی ہے اور ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ پہلا کام کہ آپ نے کہاں سے نام کیا ہے، کہاں سے کال کر رہے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کا وزن کتنا ہے، یہ بتلا دیں۔ اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے وہ سوال بتلا دیں، کیونکہ لائن پر کالرز کافی ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سب کو شامل کیا جاؤں اور شامل کروں، اور کوشش یہ کریں کہ برائے کرم اپنا سوال جو ہے مختصر کیا کریں، تاکہ جو ہے دوسرے کالرز کو بھی موقع ملے، بڑی نوازش ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد جوابات کی جانب بڑھوں گا، تو جوابات میں بس اوقات میں بہت جلدی بتلاتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ پروگرام کے اندر ہی جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات دے دوں۔ آئیے چلتے ہیں، لیکن اب اگر کبھی کہیں کوئی جلدی میں رہ جائے تو آپ مجھ سے دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور جواب مجھ سے طلب کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں ابھی آپ کی کالز کی جانب۔ جی فرسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ حکیم صاحب، میرے 2 سوال ہیں، لیکن میرے دونوں ایک مطلب بھائی کے بارے میں اور ایک اسلامی بہن کے بارے میں۔ بھائی کی عمر 25 سال ہے اور ان کو 5 سال۔ بھائی کا نام کیا ہے میری بہن؟ اویس۔ اویس ہیں۔ اویس کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال۔ 25 سال، اور ان کا وزن کتنا ہے؟ وزن کا معلوم نہیں، لیکن ہے مطلب دبلی پتلی کاٹ ہی ہے۔ چلیں اچھا، یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے؟
سوال یہ ہے کہ 5 سال سے ان کو یہ تکلیف ہے کہ ان کی جی بڑی آنت میں مطلب انفیکشن ہے، اور وہ پہلے تو ان کو 3 سال تو بہت زیادہ درد محسوس ہوتا تھا، لیکن اب درد میں کمی ہے، لیکن ان کا ہر وقت بھوک بھی بند ہے اور دل بھی خراب ہوتا ہے، اور اب ان کو پچھلے 2 ہفتے سے خون آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں بڑی آنت کا مطلب جی انفیکشن ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، بس ساری عمر جی دوائیاں کھانی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ جی بہت پریشان ہے اور ان کا خون بھی کافی ضائع ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے بتائیں کہ کیا کھائیں کہ خون بھی ان کا بحال ہو جائے، اور اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اچھا یہ بتائیے میری بہن، یہ کتنا عرصے سے ان کو یہ تکلیف ہے؟ 1 سال سے؟ یہ انفیکشن جو 1 سال سے 5 سال سے 5 سال سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں تو جی برمنگھم سے کال کر رہی ہوں، تو یہ بھائی جی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہ کہوں گا نا، کیونکہ جو مرض ہے نا ان کا وہ بہت سنسیٹیو ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ان کو کسی معالج کو دکھائیں، لیکن پھر بھی میں ان کے لیے انشاءاللہ العزیز بہترین نسخہ میں انشاءاللہ ان کا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے 3 سوال ہیں جی، کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کریں اور ٹیلی فون لائن پر ہی آ جائیں۔ جی میرے آپ 3 لائیو ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ نام میں نہیں بتانا چاہتی، میں 3 سوال ہے۔ ایک ہے میرے رات کو مجھے پسینہ بہت آتا ہے، دوسرا پیشاب کی پرابلم ہے، پیشاب بہت آتا ہے، تو تیسرا جس وقت میں روزہ رکھتی ہوں میرا بہت ہی منہ سے پانی نکلتا ہے، کافی پانی نکلتا ہے جس وقت روزہ رکھتی ہوں۔ یہ میرے 3 سوال ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 67 ہے۔ 57۔ اور یہ بتائیے کہ وزن کتنا ہے؟ وزن 8 اسٹون۔ اچھا یہ بتائیے 8 پاؤنڈ۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول؟ آواز نہیں صحیح آ رہی۔ آپ کو بلڈ پریشر، شوگر؟ نہیں بلڈ پریشر نہیں ہے، بلڈ پریشر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ میں شیخ بول رہی ہوں، 3 ہفتے پہلے، اور مسز شیخ لندن سے بول رہی ہوں، اور وزن جو ہے وہ 69 kg ہے، اور آپ سے 3 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مجھے وہ آسٹروتھائٹس بھی ہیں اور وہ مجھے 2 اسٹروک بھی ہوئے ہیں، یاد شاید آیا ہو آپ کو۔ تو وہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ رات کو بادام گیلے کر کے نہ لیں، بلکہ پہلے میں گیلے کر کے رات کو میتھی دانہ گیلا کر کے لیتی تھی۔ آپ نے منع کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ صبح 10 بجے وہ اس کو ایسے ہی ڈرائی کو پیس لیں اور اس کے لے لیں۔ تو وہ میں لیتی رہی ہوں پورے 2 ہفتے، تو اس سے کیا ہوا ہے کہ میرا یورین بند ہو گیا، تو وہ مجھے اصل میں ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں کیا کیا استعمال کر رہی تھی آپ؟ میں میتھی دانے کو گیلا نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں شام کو لوں تو میرے منہ سے فوڈ نکل آتا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ دن کو لے سکتے ہیں، تو میں 10 بجے لیتی تھی۔ کیا لے رہی تھی؟ ڈرائی کو میتھی دانے کو پیس کر سفوف بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو وہ میں اس کو گرم پانی سے لیتی تھی، اور ساتھ جو آپ نے کہا تھا کہ اخروٹ اور بادام پیس کر رکھ لیں اور وہ 1 چمچ لے لیا کریں، ٹھیک ہے، میں وہ 2 چیزیں صرف لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوپہر کو میں نے جنجر کی ٹی جو آپ کو بتائی تھی کہ میں نے آپ کے کہنے پہ وہ جنجر ٹی شروع کی تھی، تو مجھے فوڈ ہضم ہونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ 3 چیزیں میں نے نیو کی ہیں، تو اس سے یہ ہوا کہ میرا یورین جو تھا وہ بند ہونے لگ گیا۔ اس سے تو یورین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس سے تو یورین اور جو ہے میتھی دانہ جو ہے یورین کے لیے تو بہت مفید ہے۔ پھر کیا ہو گیا؟ آپ کی جو نا غذا کے اندر اور کوئی بے اعتدالی ہوئی ہوگی۔ اچھا، کیونکہ یہ چیزیں تو سبحان اللہ فوائد ہی فوائد ہے اس کے تو نقصانات ہی ہے ہی نہیں، اور آپ نے اس کے استعمال بھی کوئی زیادہ تو نہیں کیا نا، تو آپ نے 1 چمچہ استعمال کیا نا، صرف 1 چمچ، 1 چمچ بھائی، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے بالکل میری خوراک ویسے ہی ہے۔ ہاں، میں ہر چیز کی بہت کیئر کرتی ہوں۔ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں، کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 73۔ 73۔ کیا ہوتا ہے
کہ جب آپ ظاہری بات ہے صبح چاول کھا رہی ہیں، رات چاول کھا رہی ہیں اور 2 دن 3 دن چاول کھا رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہ میں چاول نہیں کھاتی. ایک بات ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں. 3 دن تک آپ چاول نہیں کھا سکتی ہیں، 3 دن تک آپ روٹی نہیں لگاتار جو ہے ایک ہی سالن نہیں کھائیں گے، سالن بھی مختلف ہوں گے، مختلف غذائیں ہوں گی. اب اس غذا کے اندر کہیں کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے. اچھا ہاں اس کو ذرا نوٹ کریں. خاص طور پر بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ نے کبھی رات کو دیر سے کھانا کھایا ہو یا کوئی ایسی بے اعتدالی ضرور ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. اور خاص طور پر یہ جو یورین اگر آپ کا ایک دم مثال کے طور پر رکتا ہے نا تو یہ ابھی نہیں رکا، یہ آپ کو اس سے پہلے بھی نا پروسٹیٹ کی ہو سکتا ہے پرابلم تھی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پانی کی مقدار آپ کے جسم میں کم ہوئی ہے. اچھا ہاں پانی کی مقدار اس کو لیول کریں، پانی کی مقدار بڑھائیں. اور خاص طور پر ہمیشہ جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں 50 ابو ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو پروسٹیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے، ان کے جو مثانے میں غدود ہو جاتے ہیں. اب غدود جب بڑھ جائے نا تو غدود جو ہے وہ کیا نام ہے وہ آپ کو پیشاب کے راستے کو روک دیتے ہیں. اچھا ہاں اب اس کے لیے کیا ہے آپ مثانے کے اپنے بلڈر کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، وہ پتہ کروائیں، کیونکہ یہ تو میتھی دانہ تو اس کے لیے مفید ہے، بادام بھی مفید ہے، اخروٹ بھی مفید ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو یہ آپ کا تھوڑا سا ایک وہم ہے، اس کو میں نے اس لیے آپ کو ٹائم زیادہ دیا اور میں نے اس کو کلیئر کیا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حکیم صاحب. جی کون اور کہاں سے؟ جی شفیلڈ سے بول رہی ہوں، شازیہ حسین میرا نام ہے. جی میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی رہتی ہوں، بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اچھا ضرور انشاءاللہ. شیفیلڈ سے. میری بہن عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ 57 ہے. اچھا اور وزن کتنا ہے؟ جی وزن 10 سٹون ہے تقریباً. 10 سٹون ہے. سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، میرے کانوں میں آواز آتی رہتی ہے ساں ساں کی، جس طرح کوئی مشین نہیں لگی ہوئی، اس طرح صبح کے ٹائم بہت ہی زیادہ آتی ہے. میں ڈاکٹر سے چیک کرایا ہے، انہوں نے ہاسپٹل کے لیے بھیجا ہوا ہے، جیسے ایئرنگ اگر کوئی پرابلم ہے یا اس وجہ سے چیک کریں گے. اچھا دونوں کانوں میں پرابلم ہے یا ایک کان میں پرابلم ہے؟ جی دونوں کانوں میں آواز آتی ہے. دونوں کانوں میں آواز آتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کتنا عرصے سے آ رہی ہے؟ جی میں کافی مہینے ہو گئے ہیں. پہلے میں نے نوٹس نہیں دیا، میں نے سوچا کوئی ہو سکتا ہے براڈ بینڈ کی وجہ سے میں مجھے آواز آ رہی ہو. پھر بعد میں نے بیٹے سے بولا ہے، بیٹے نے کہا امی آپ کے کانوں میں ہے کچھ. پھر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کبھی آپ کو کان پر یا سر پہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ بچپن میں لگی ہو کبھی کوئی لگی ہو سر پر؟ جی جی سر پر لگی تھی، بہت عرصہ ہوا ہے. ہاں سخت قسم کی چوٹ لگی تھی؟ جی ہاں. اچھا دوسری بات یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو خاص طور پر آپ کو فلو کی شکایت تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں. آپ کا ناک بہتا ہے نہیں بہتا؟ جس وقت پہلے تو بہتا، اس سال تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو بلغم کی شکایت ہوتی ہے؟ جی ہاں کبھی کبھی ہوتی ہے. اصل کیا ہے کہ یہ میں اس کے لیے بتاتا ہوں، یہ کیا ہے ریشہ وغیرہ اگر دماغ میں رک جائے نا تو اس کی وجہ سے یہ دماغ بھاری، کان سون اور کانوں میں سانسا کی آواز. اور میں اس پر انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. میرا یہ ریشہ نہیں چلا اس سال، جو ہے کام نہیں ہوا. جی یہ دماغ اگر یہ اس میں ریشہ باہر نہ آئے نا تو یہ کیفیت بھی ہوتی ہے. اور دوسرا آپ کے اوپر آپ کے سر پر چوٹ بھی لگی تھی. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیم صاحب کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. بریڈ فورڈ سے. نام کیا ہے؟ میں بس بریڈ فورڈ بول رہی ہوں. میرا وزن 60 کلو ہے. تو میرا آپ کا انگوٹھا جو ہے نا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 55. وزن کیا بتایا؟ 60 کلو. جی سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے، 2 میرے سوال ہے. ایک سوال میرا ہے، میرا آپ کا انگوٹھا جو ہے ناخن ہے نا وہ بالکل گرین ہوتا ہے، گرین ہے. ہاتھ کا انگوٹھا گرین ہے؟ کون سا ہاتھ کا؟ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ناخن گرین ہے. ناخن یہ کافی ٹائم ہو گیا، ڈاکٹر سے دوائی لی نہیں آرام آتا ہے. ناخن گرین ہے تو جو سیلنگ ہے نا بالکل ریڈ رہتی ہیں. اچھا باقی آپ کے ناخن ٹھیک ہیں، صرف ایک ناخن جو ہے آپ کا گرین ہے؟ جی وہ باقی ٹھیک ہے، بس ایک ناخن. تو کیا اس پہ کوئی چوٹ لگی ہے؟ کوئی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس گرین ناخن ہوا ہے تو سیلنگ کی جو ہے نا ریڈ رہتی ہیں. تو اس کی نہیں، ناخن جو ہے گرین ہے تو آپ اس کو دبا کر دیکھیں کیا اس میں خون آتا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. کوئی درد ہوتا ہے؟ درد ہوتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال ہے، جو کان ہے نا، کان کی بہت زیادہ خارش ہوتی ہے. کان میں کون سے والے میں؟ جی کون سے کان میں خارش ہوتی ہے؟ الٹے کان میں.
ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں. وائٹ وائٹ کی چیز آتی ہے جی وائٹ وائٹ چیز آتی ہے وائٹ وائٹ کی چیز بات سمجھ میں نہیں آئی. وائٹ وائٹ کی چیز ہوتی ہے اندر. اچھا کان میں کوئی چیز بہتا ہے کان بہتا ہے؟ نہیں بہتا نہیں ہے کچھ کی جیسے نہیں ہوتی. اچھا کان میں کوئی تیلی وغیرہ تو نہیں مارتی؟ جب خارش ہوتی ہے کبھی کبھی. کان میں تیلی مارنا یہ کان کو خراب کر دیتا ہے ڈیمیج کر دیتا ہے. اچھا یاد رکھیں کان میں کبھی بھی تیلی نہ ماریں. کان میں طریقہ جس کے میں ابھی انشاءاللہ آپ کے اس کے ضمن میں جو ہے نا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا. آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کروں گا. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. جی ماشاءاللہ کون اور کہاں سے؟ میں حکیم صاحب بول رہا ہوں گلاسگو سے. کاشف ہے میرا نام. جی کاشف بھائی گلاسگو سے سوال کیجئے. جی وزن کتنا ہے اور آپ یہ بتائیے کہ آپ کا عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 ایئرز ہے. اور وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 100 kg ہے. 100 kg ہے. اچھا یہ بتائیے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا جو ناک میں گوشت پڑ جاتا ہے نا اچھا اس کے لیے میں نے کچھ آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ہے کیا ہے. طب نبوی میں اس میں ڈالنے کے لیے نہیں بتائیے گا پلیز کچھ کھانے کے لیے بتائیے گا ناک میں ڈالنے کی بجائے. کیوں آپ 40 سال کے ہو کر آپ ڈرتے ہیں؟ کمال ہو گیا ایک قطرے سے. نہیں اگر کچھ وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم لیکن اگر کھانے کے لیے بھی کچھ بتا دیں گے تو. چلیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیکسٹ کالر جی سوری جی کون اور کہاں سے؟ میں ڈیوزبری سے مسز خان بات کر رہی ہوں. جی مسز خان ڈیوزبری سے. عمر کتنی میرا ہے؟ ایک سوال ہے. میرے ہسبینڈ ہے ان کی عمر ہے 47. اچھا تو ان کا جو پہلے نا وہ پتا جو ہوتا ہے وہ 47 ہے. ان کا وزن کتنا ہے؟ جی وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن ان کا نارمل ہی ہوگا اتنا زیادہ وزن نہیں ہے ان کا. بیگمات اتنا کچھ کھلاتی ہیں تو پھر وزن تو آپ کے بقول نارمل ہے. ان سے بھی پوچھیں کہ وہ واقعی نارمل ہے. جی مجھے پتا ہے نا وہ اتنا کھاتے نہیں ہیں. اچھا چلے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کیا سوال ہے؟ پتا جو ہوتا ہے وہ نکلا ان کے گون سٹون سے نا. اچھا پتے میں ایک پتھری تھی. جی پتھری وہ انہوں نے پتا نکال دیا ہے. اچھا پتا نکال دیا ہے. جی تو اب وہ کافی ہوتا ہے نا کہ 3-4 سال ہو گئے پتے کو نکلے ہوئے. تو اب ان کے جو ہوتا ہے نا پیٹ اس میں وہ ایسڈ ہو جاتا ہے یا کیا وہ پیٹ میں کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے. تو پھر وہ ان کو نا بڑے پیشاب کی بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. جب وہ ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے سخت درد ہے. پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ ان کو بواسیر ہے نا لیکن ان کو کوئی موقع کوئی خون وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اندر سے سخت درد ہے. ان کو ٹوائلٹ قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں وہ جیسا کھاتے ہیں کوئی 4-5 دفعہ ٹوائلٹ دن میں بڑے پیشاب کے لیے وہ جاتے ہیں. اچھا جب بھی جاتے ہیں تو کیا ان کو آنتوں میں اندر جلن رہتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بس مجھے آگ لگی ہوئی ہے. جو پیٹ ہے اس میں بھی آگ ہے تو نیچے بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سخت تکلیف ہے مجھے. میں کہتا ہوں کہ میری کوئی چیز اندر سے مجھے کاٹ رہی ہے. اچھا اس کے بعد مقعد میں بھی تکلیف ان کو جلن رہتی ہے؟ جی تو آپ کیا گھر میں ریڈ چلی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ نہیں پہلے تو میں زیادہ کرتی تھی. اب تو کافی ٹائم ہو گیا. میں عام کھانوں میں بہت کم چلی ڈالتے ہیں. مسالے کون سے استعمال کرتے ہیں؟ وہ جو آپ نے پتہ ہے دیسی مسالے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں. ڈبوں والے؟ نہیں جو وہ ہوتے ہیں چلی وغیرہ اس طرح کی. آپ ٹماٹر کون سے یوز کرتے ہیں ٹن والے یا دوسرے؟ کبھی فریش کرتے ہیں کبھی ٹین والے کرتے ہیں. آپ ٹن والے ٹماٹر کو چھوڑ دیں یہ زہر ہے. اچھا ٹھیک ہے میں پروگرام دیکھے میں ذکر کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم وکیل صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی خضر احمد کے لیے بات کر رہی ہوں. اچھا خضر احمد کے لیے. نام خضر احمد. وزن ہے 66. عمر کتنی ہے؟ ذرا جلدی بولے عمر کتنی ہے؟ 73. اچھا سوال کیا ہے؟ ان کو وہ شوگر ہے اور ان کا 2 سال پہلے اوپن ہارٹ آپریشن ہوا تھا. اچھا اب کیا تکلیف ہے؟
अब ये तकलीफ है, बदन जिस्म में दाने, खुजली। अच्छा ठीक है, खुजली और सर में भी खुजली, दाने। ठीक है, प्रोग्राम देखे मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? जावेद अर्ज कर रहा हूँ डडले से। जी माशाल्लाह, जावेद भाई कहाँ से? डडले, ये बर्मिंघम के साथ जो अच्छा, डडली से। डडली से जी, डडली से। जावेद भाई फरमाइए, कितनी उम्र है और सवाल क्या और वज़न कितना है? उम्र है 66 और वज़न है 102 किलोग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी खासी खिदमत करती हैं आपकी बेगम। नहीं नहीं नहीं, ऐसी खिदमत तो से अल्लाह बचाए। अच्छा बताइए, सवाल क्या है? सवाल पहले तो बहुत सिंपल है। ये जो मेथी दाना है, ये दो तरह का आता है। एक तो मेथी का बीज आता है, दूसरा मेथी दाना आता है। तो कौन सा इस्तेमाल करना है? मेथी दाना कोई भी है, वो मेथी दाना है। हमारे अक्सर हकीम है ना, अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं, एक मेथरे एक मेथी है। एक मेथी जो होती है बीज होता है, वो वही है, वही है, वही। ठीक है। अच्छा, किस मर्ज के लिए इस्तेमाल करना है आपने? जो मेरा मेन सवाल है, मैं पॉलीसिस्टिक किडनी का मरीज हूँ। किडनी के अंदर काफी जो है पानी जमा है दोनों में। पेट का साइज बहुत ही बड़ा है, इसीलिए मेरा वजन बहुत ज्यादा है। मैं समझ गया। हाँ, तो इसका मैं आपसे पूछना चाहता था। और भी मेरे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल? शुगर तो फिलहाल अल्लाह का शुक्र है नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोलेस्ट्रॉल की गोलियां ले रहा हूँ और प्रोस्टेट कैंसर भी है। और अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर कब डायग्नोज हुआ है? ये तो हुआ था तकरीबन 8 साल पहले, और 7 साल पहले रेडियोथेरेपी कराई है, जिससे काफी अंदर उन्होंने जला दिया है। और आप पेशाब में तकलीफ तो कोई नहीं है? स्किन भी जली हुई है, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी पेशाब की तकलीफ तो कोई नहीं होती? पेशाब की नहीं होती, लेकिन स्किन बहुत सेंसिटिव है, जली हुई है। अंदर से भी ज़ाहिर जली है, बाहर से भी। और दूसरा ये है कि हार्ट अटैक हुआ था इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने। हार्ट अटैक कब हुआ था? ये 5 साल हो गए। तो क्या आपको स्टंट डाला है या आपको हार्ट सर्जरी हुई? वो फेल हो गया, उसके बाद ऊपर हार्ट सर्जरी की है, लेकिन हार्ट फेलियर है। हार्ट जो है तकरीबन 25% पर काम कर रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बासतुहुर, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। मजबूरी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन और कहाँ से? हकीम साहब, ये एक बच्ची का सवाल है, उसका नाम अनम है और उसकी उम्र 30 साल है और वजन तकरीबन 80 kg होगा, और क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज्यादा है 5। अच्छा ये बताइए, इसके उम्र कितनी बताइए? 30 साल। 30 साल। शादीशुदा है? जी हाँ। अच्छा, तो अब सवाल क्या, जल्दी से पूछें। वो जिस स्कूल में टीचर है, तो उनको हर वक्त खांसी की शिकायत रहती है और खास तौर पे सर्दियों में उनकी शिकायत बढ़ जाती है। तो डॉक्टर कहते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि आप मतलब टीचर हो तो बच्चों में रहते हो और ये मतलब वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन सर्दियों में उनकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। गर्मियों में भी मामूली रहती है, लेकिन सर्दियों में बहुत मतलब बढ़ जाती है। तो इसका कुछ मतलब। अच्छा ये बताइए कि उनको जो खांसी होती है, खांसी के साथ रेशा आता है? नहीं जी, रेशा ड्राई सिर्फ ड्राई खांसी है? जी हाँ। आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन और कहाँ से? मानचेस्टर से बोल रही, मिसेस मलिक बोल रही हूँ। मेरे कानों का बड़ा मसला है। मिसेस क्या नाम बताया? कानों का बहुत मसला है मेरा। मिसेस मलिक, कानों का क्या मसला है मिसेस मलिक? ये मैं रात को जब सोती हूँ तो कानों में से अजीब सी आवाज आती है। कानों में दाएं तरफ तो बहुत ही होती है, मैं उल्टी सो नहीं सकती। ऐसा लगता है सारे जिस्म में कुछ हरारत सी होती है, हरकत सी हो जाती है, मैं उठ जाती हूँ। ऐसे कांपता है सारा जिस्म मेरा। अच्छा, दोनों कानों में होता है, एक कान में होता है? एक में ज्यादा होता है, दूसरे में भी होता है, लेकिन एक में बहुत ज्यादा होता है। किसमें, लेफ्ट में राइट में? मेडिसिन भी खा रही हूँ। नहीं, लेफ्ट में ज्यादा होता है या राइट में? लेफ्ट में ज्यादा होता है। अच्छा जी, बहुत ज्यादा होता है, काफी अरसे से होता है। पहले होता था, वॉमिटिंग होती थी, वाइट सी वॉमिटिंग होती थी। अच्छा ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है और वजन कितना है? वजन मेरा 8.5 स्टोन है और उम्र मेरी 63 है। अच्छा
یہ بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے؟ یہ بہت زیادہ دیر ہو گئی، کافی عرصہ ہی ہو گیا، میں نے میڈیسن بہت کھائی ہے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے سر میں سب سے زیادہ یہ بتائیں کہ ہیڈک کیا رہتی ہے، کیا سوچتی رہتی ہیں آپ؟ نہیں سوچتی تو کچھ بھی نہیں، بس۔ چلیں آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، اب ہم نے چلنا ہے بریک پر، اور میں معذرت کے ساتھ مزید کالر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ، لیکن چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کے پھر جوابات انشاءاللہ دیں گے۔ چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب انشاءاللہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، ویلکم بیک، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، چلتے ہیں جوابات کی جانب، بلکہ سوالات کی کچھ سوالات ہیں، کچھ کالرز ہیں، لائن تو کافی لگی ہوئی ہے لیکن 4 ہی کالر لوں گا، 4 سے 5 کالز، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جوابات کی جانب چلتے ہیں۔ جی چلتے ہیں، جی فرسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میرا نام کوثر ہے، میں لندن سے بول رہی ہوں، میری عمر 46 ایئرز کی ہے، اور میرا وزن 63-65 kg کے درمیان ہے۔ ماشاءاللہ۔ وزن یہ بتائیے، عمر کتنی بتائی؟ 46 جی 40 جی 40 جی سوال۔ جی میں نے کافی دیر سے، جب سے میں 14 سالوں کی تھی، مجھے آنکھوں میں وقفاً فوقفاً درد ہوتی ہے، یعنی کہ شروع مائلڈ سی ہوتی ہے، پھر بہت شدید ہو جاتی ہے، اور جب شدت کو پہنچتی ہے پھر دل خراب ہوتا ہے نا، نوزیا، اور پھر وامٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ مائیگرین کی قسم ہے، کیونکہ مجھے فلیشنگ لائٹ زگزیگ کچھ نہیں ہوتا، صرف آنکھوں میں درد، اس کی وجہ میرے روزے بھی ٹوٹتے ہیں گولی کھانے کے لیے، کوکوڈمول لیتی ہوں جب ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سر میں جو درد ہوتا ہے، سر میں جو درد ہوتا ہے وہ اگلے حصے میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، گردن میں ہوتا ہے؟ آنکھوں میں اس اگلے پیشانی والے حصے میں زیادہ درد ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیسے یہ آنکھوں کے بیچ میں ہے، یا آنکھوں کے پیچھے ہے، یا آنکھوں کے پیچھے۔ بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ نہیں۔ بلڈ پریشر چیک کیا ہے؟ جی بلڈ پریشر نارمل۔ اچھا نظر چیک کروائی آپ نے؟ نظر میں اینک پڑھنے کے لیے پہنتی ہوں، یا کمپیوٹر یا ٹی وی۔ اچھا یہ بتائیے کہ نظر کا جو آپ کے شیشے، کیونکہ میں بھی چشمہ استعمال کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے اگر گلاسز جو ہے وہ اچھے والے ہیں تو پھر تو یہ تکلیف آپ کی، اگر نظر کی تکلیف ہے تو پھر تو اس سے دور ہو جانی چاہیے، لیکن آپ چشمہ پہنتی ہیں اس کے بعد آپ کو سر درد آرام ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر میں نہ پہنوں، نہ مثال کے طور پر پڑھنے کے لیے، تو پھر ہوئے گا، لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے اینک کے ہوتے ہوئے، یا ایک دن میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تب بھی ہوتا ہے۔ اچھا تب بھی ہوتا ہے، اور اگر پہن لیں تو پہننے کے بعد آپ کو درد ہوتا ہے؟ اگر درد ہو رہا ہو تو ایک بار شروع ہو گیا تو پھر وہ ہونا ہی ہونا ہے، اینک پہن لوں یا نہ پہن لوں۔ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ پہنی ہوتی ہے اور تب بھی ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف تو نہیں رہتی؟ بدہضمی کی شکایت ہے، قبض کی شکایت تو نہیں رہتی؟ نہیں۔ الحمدللہ۔ تو باقی ایسڈ وغیرہ کی شکایت؟ نہیں۔ الحمدللہ۔ کوئی بادی وغیرہ کی شکایت، گیس وغیرہ کی شکایت؟ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، خاص تو نہیں۔ اچھا خاص نہیں۔ اور یہ سر درد جو ہے صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، کس وقت زیادہ ہوتا ہے؟ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھتی ہوں ہو رہی ہوتی ہے، اور سم ٹائمز دن کے دوران ڈیولپ ہوتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہے آپ کی آنکھوں میں زیادہ دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ پریشر بھی نہیں، درد ہے، صرف جیسے درد مائلڈ سی، جیسے آئی اسٹرین ہے نا، ویسے شروع ہوتی ہے، اور پھر اسٹرانگ ہو کے پھر شدت کو پہنچتی ہے۔ اگر میں جلدی سے پین کلر کھا لوں تب تھوڑی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے ڈاکٹرز کو بتایا، اس کا کوئی چیک اپ وغیرہ کروایا ہے؟ جی، اور جی پی کہتا ہے مائیگرین ہے کا۔ جی پی نے کہا ہے کہ آپ کو مائیگرین ہے؟ جی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف آنکھوں میں درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ آدھے سر میں بھی درد ہوتا ہے؟ نہیں، آدھے سر میں نہیں ہوتا، صرف آنکھوں میں۔ مائیگرین کی ایک قسم، ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں کرالی سے۔ ماشاءاللہ سلیم بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو 44، لیکن میری بچی کا مسئلہ ہے، بیٹی ہے وہ 5 سال کی۔ اچھا بیٹی کا مسئلہ ہے؟ جی۔ بیٹی 5 سال کی ہے، سوال کیا ہے؟ اس کو نا ایگزاما ہے بچپن سے نا۔
اچھا تو آج کل تو ورس ہو گیا کہ وہ رات میں کھجاتی رہتی پوری رات جو ہے نا وہ کھجا کے اسکین پہ ریش. وہ بیٹی کی عمر کتنی ہے, وزن کتنا ہے؟ اس کی عمر 5 سال ہے اور 15-16 کلو ویٹ ہوگا. 15-16 کلو ویٹ ہے. اچھا ایگزیما پورے جسم پر ہے, چہرے پر ہے, ہاتھوں میں ہے, بدن پر ہے؟ نہیں چہرے پہ نہیں ہے, نہیں پورے جسم پہ ہے. باقی کونی جوائنٹ پہ, ٹانگوں پہ, کمر پہ, پیچھے اور پورا. اچھا یہ بتائیے یہ ایگزیما کتنا عرصے سے؟ تقریباً بچپن سے ہے تقریباً. تو اس کے لیے ان کو سانس کی تکلیف تو نہیں رہتی بچی کو؟ نہیں سانس کی تو کوئی تکلیف نہیں رہتی. باقی یہ کہ جسم میں اس کے علاوہ کہیں زخم بن گئے ہیں, یہ کیا ہے ابھی؟ ابھی وہ نشان پڑے ہیں, حال کے لیے خراش ہو جاتی ہے اس کو جب کھجاتی بہت ہے. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جناب میں محمد بوستان بولی رہا ہوں, برمنگھم سے. جی بوستان صاحب سوال کیا ہے, عمر کتنی ہے؟ کہ میں نے بہت سخت قبض ہے, اتنی سخت قبض ہوئی ہے تو نال کبھی جو ہے نا بدہضمی ہونی رہنی ہے, تو نال جو ہے نا وہ خون اتنا آنا, بہت سخت تکلیف ہونی ہے, جب پیشاب نہیں ہونا قبض کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس کے علاوہ کولیسٹرول, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ہر ویلے نہیں ہونا, شوگر نہیں ہے. چلیں آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. وزن آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 67 ایئر ہے. اچھا اور وزن کتنا ہے؟ وزن 62 کلو ہے. آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لاسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں رئیسہ بول رہی ہوں برسٹل سے. کیا نام بتایا؟ رئیسہ. ہاں جی رئیسہ, میں برسٹل سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. تو میری نا دو کوشچن ہے. ایک تو نا کہتے ہیں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیا ہے تو مجھے نا سلیپنگ ٹی بی ہے, تو اس کے لیے میں پتا کرنا تھا کہ وہ کہتے ہیں بچپن سے ہے, انہوں نے ٹیسٹ کر کے پتا کیا, تو یہ میں نے پتا کرنا, اس کا علاج پوچھنا آپ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے پیشاب کی تکلیف رہتی ہے. آپ کی عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے؟ میری عمر 61 ہے اور میرا وزن 10 stone ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کب ڈائگنوز ہوئی ہے ٹی بی؟ یہ 2 ماہ ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ بلڈ پریشر, شوگر؟ یہاں مجھے میں ہوں فوڈ ڈائبیٹک ہوں, کنٹرول ہے میری, میں ٹیبلٹ نہیں لیتی. اچھا اینیمک ہیں آپ؟ نہیں پہلے تھی, اب نہیں, کیونکہ مجھے وہ منی اسٹروک ہوا ہے. ابھی منتھلی سائیکل تو نہیں چل رہا آپ کا؟ نہیں وہ تو مدت ہوگی, بند ہو گیا. مدت ہوگی, ٹھیک ہے, مدت ہوگی, 15 ایئر ہو گئے. اچھا اب مطلب یہ کہ بلڈ پریشر ہے آپ کو؟ نہیں بلڈ پریشر میں ٹھیک ہے. اچھا شوگر ہے؟ وہ ڈائبیٹک ہوں, لیکن میں فوڈ ڈائبیٹک ہوں, کنٹرول ہے جو, مطلب بارڈر پر ہیں آپ. یس بس ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں, میں ذکر کرتا ہوں. ناظرین کرام چلتے ہیں ابھی جوابات کی جانب. بڑی معذرت کے مزید کالز ہم نہیں لے سکیں گے کیونکہ پھر پروگرام کے دوران سبھی کے جوابات دینا مشکل ہو جاتے ہیں. فرسٹ کالر تھے یہ ہماری بہن, اپنے بھائی کے لیے, اویس بھائی کے لیے, وہ پوچھ رہی تھی, ان کی 25 سال عمر ہے اور 5 سال سے ان کو جو ہے انفیکشن ہے بڑی آنت میں, اور بھوک بھی لگتی اور خون بھی آتا ہے, یہاں تک کہ وہ دن بدن مزید بھی کمزور ہو رہے ہیں. اس کے لیے ان کے لیے کوئی علاج تجویز کریں. دیکھیں جی, خون آنا یہ اس بات کی بس اوقات ہیمورائڈ خاص طور پر جو بواسیر ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اور انٹرنل بھی ہوتی ہے. بس اوقات جب خون آنے کی مقصد یہ کہ اس سے پہلے ان کو قبض کی شکایت کافی تھی, کافی عرصے سے قبض تھا, اور قبض کی وجہ سے جب ظاہری بات ہے, یہ سیمپل سی بات میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کچن کے اندر بھی یا کسی برتن میں کھانا پڑا ہو, 2 دن وہاں پڑا ہو, اگر وہ خراب ہو جائے تو آپ کچن میں نہیں جاتے کہ وہاں بدبو ہے. اسی طرح جب انسان کے جسم کے اندر کھانا ایک رکا ہوا ہے اور وہ اس کا اخراج نہیں ہو رہا, تو اب وہ اندر ظاہری بات ہے بیکٹیریا بن جاتا ہے, اندر جو ہے وہ اس کے جو ہے پوائزن بن جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے بڑی آنت میں پھر وہ انفیکشن ہو جاتا ہے, انفیکشن کے بعد جو ہے پھر وہ یہ زخم بنتا ہے, زخم کے بعد خون پیدا ہو جاتا ہے, اور بس اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنل بواسیر اندر جنم لیتی ہے کہ جب قبض بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے اور ٹوائلٹ میں بیٹھ کر جو سے اپنے آپ کو پش کرتا ہے اور زور لگاتے ہیں, تو وہاں پر اندرونی طور پر جو ہے وہ یہ ہیمورائڈ جنم لیتے ہیں. بہرحال اب اس کے لیے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کیا کریں, ان کو یہ کہیں کہ وہ ہلدی یعنی جسے ٹرمک پاؤڈر
پاؤڈر کہتے ہیں، اس کا پانی جو ہے یعنی کہ پانی کو نیم پانی کو گرم کریں، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے آرگینک ہلدی پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں، اور اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں۔ صبح کے وقت میں نہار منہ سے استعمال کریں، صبح کے وقت بھی، لیکن کوشش یہ کریں کہ صبح کے وقت میں کلونجی کا تیل ڈال دیں، رات کے وقت میں کچھ بھی نہ ڈالیں اس میں، رات کے وقت میں ایسے ہی پی لیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام یہ کریں، ان کو کہیں کہ آپ جتنی غذا آپ استعمال کریں اس میں چلی کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ گرین چلی ہو یا ریڈ چلی ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اس میں چلی کا استعمال، اب کھانے بالکل سادے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ چاول سے بادی اشیاء سے پرہیز کریں، آلو سے پرہیز کریں، اور بادی اشیاء سے جتنی ان سے پرہیز کریں، سبزی کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ صبح ناشتے میں جو ہے دلیے کا استعمال کریں، اور یہ استعمال کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی آنتیں جو ہیں وہ اس کا ظاہری بات ہے، انفیکشن ہے، سیمپل سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو جب آپ ان چیزوں کا پرہیز کریں گے تو اندرونی طور پر انشاءاللہ آپ کو آرام ملتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اندرونی طور پر کافی فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ خون جو ہے انشاءاللہ یہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ مفید ہے، اگر زیادہ تکلیف ہو کبھی کبھار، تو آپ لیمن واٹر یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیمن واٹر جو بازار میں ملتا ہے یہ والا نہیں، یعنی کہ پانی کے اندر لے کر فریش لیمن جو ہے اس میں آدھا نیمبو نچوڑ کر وہ پانی استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے۔ اگر شوگر نہیں ہے تو شہد اور لیمن واٹر یہ دونوں کو ملا کر استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 2، کال نمبر 2 تھی اور انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، بہن تھی، ان کی 57 عمر ہے، اور رات کو پسینہ بہت آتا ہے، پیشاب بہت آتا ہے، اور روزہ جب رکھتی ہیں تو منہ سے پانی بہت آتا ہے۔ دیکھیں، رات کو پسینہ آنا خاص طور پر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اندرونی طور پر آپ کو آپ کا جگر جو ہے وہ بسا اوقات جب صحیح طور پر فنکشن نہیں کرتا، کیونکہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خون کا دوران یہ درست طور پر نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ کے جسم میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو پیشاب کی تکلیف بھی رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلیڈر جو ہے وہ کمزور ہے، اور آپ کو پیشاب جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ جلدی پیشاب آتا ہے، تو یہ تو ظاہری بات ہے عمر کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ کیا کریں کہ ایک تو رات کو میتھی دانہ جو ہے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں، ہلدی والا پانی بنائیں، اس کے ساتھ رات کو میتھی دانے کو گرائنڈ کیا ہوا میتھی دانے کو 1 چمچ جو ہے منہ میں ڈالیں، اور اس کے اوپر سے ہلدی والا پانی اس کو پی لیں۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ صبح کے وقت میں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک گلاس جو ہے وہ یعنی کہ شہد والا پانی، یعنی 1 چمچ شہد ڈالیں، آرگینک شہد ہونا چاہیے، ہنی اچھے والا ہونا چاہیے۔ شوگر نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کریں گے۔ اگر شوگر ہے تو پھر آپ ہنی والا پانی استعمال نہ کریں، بلکہ آپ لیمن واٹر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اور اسی طریقے سے منہ میں پانی بہت آتا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں کہ دن میں بھنے ہوئے چنے، جب آپ روزے، ویسے تو آپ کو جب دیکھیں نفلی روزے ہیں تو نفلی روزے اگر آپ قضا روزے کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو ادا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ مجبوری ہے، تو پھر آپ جب آپ افطاری کر لیں اس کے بعد چنے چباتے رہیں، بھنے ہوئے چنے لے لیں، اس کو چباتے رہیں تو منہ کا پانی جو ہے آہستہ آہستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ہے یعنی کہ پسا ہوا کھوپرا جو ہے اس کو منہ میں پکڑ لیا کریں تو منہ سے پانی آنا جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ مسز شیخ تھی، بتا رہی تھی کہ میں نے فلان نسخہ استعمال کیا ہے، میتھی دانہ اور اخروٹ اور بادام، اس سے جو ہے پیشاب رک گیا، اور میں نے ان سے ذکر کیا اس سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو دنیا آج جو ہے وہ بادام بھی کھاتی ہے اور اخروٹ بھی کھاتی ہے، بیمار بھی کھا لے تو وہ اس سے صحت مند ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا، تو میں نے ان سے ذکر کیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کے غذا کے اندر کوئی بے اعتدالی ہوئی ہے، اور بس اوقات جو ہے پروسٹیٹ اگر بڑھ جائیں، غدود بڑھ جائیں تو پیشاب بالکل رک جاتا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ میتھی دانہ جو ہے یہ پیشاب کو جاری بھی کرتا ہے، پیشاب مثانی کے لیے مفید ہے، جگر کے لیے مفید ہے، کڈنی کے لیے بھی مفید ہے، اس کے تو سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ 70 سے اوپر امراض کے لیے شفا یابی کا ہے۔ تو بہرحال ان کے ذہن میں یہ اس کا میں نے ازالہ کر دیا۔ یہ تیسری کالر تھی۔ ہماری چوتھی کالر تھی شازیہ بہن شفیل سے، اور 57 ان کی عمر ہے، اور 10 kg ان کا وزن ہے، کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں، اور بتا رہی تھی کہ سر پر چوٹ بھی لگی ہے اور بلغم بھی نہیں آتا، یعنی کہ ظاہری بات ہے دماغ کے اندر جب بلغم رک جائے تو اندر جو ہے یہ رطوبت خشک ہو جاتی ہے، جب رطوبت اندرونی طور پر خشک ہو جاتی ہے تو کانوں میں سانس کی آواز بھی آتی رہتی ہے، اور کان بند رہتے ہیں، دماغ سن رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ جب انسان کا دماغ اور یہ سر کا حصہ یہ کانیں سن رہے ہیں نا، تو انسان ایسے بولتے ہیں، جب ہمارے لوگ جو ہمارے پاس ایک مریض آئے تو
وہ بتا رہے تھے کہ ڈور پور رہتا ہے، یعنی کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. کوئی بات بھی کر رہا ہے تو اس کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ زور زور سے بولتے بھی ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو مریض ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں. ایک کام تو آپ یہ کریں کہ میری بہن صبح کے وقت میں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو شہد اور کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس، یہ ادرک کا جوس 1 چمچ لے لیں، کلونجی کا تیل 1 چمچ لے لیں اور اسی طریقے سے آپ شہد 1 چمچ لے لیں. یہ تینوں کو صبح کے وقت میں استعمال کریں اور رات کے وقت میں استعمال کریں. اگر آپ کو شوگر ہے تو صرف اور صرف شہد، شوگر ہے تو پھر کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس استعمال کریں. ایک کام تو یہ کریں آپ. دوسرا کام یہ کریں کلونجی کا اور اچھے والا تیل لے لیں اور اس کو کانوں میں ایک ایک کر کے ڈراپ کانوں میں ڈالیں، یہ بہت مفید ہے. اسی طریقے سے یہ ناک میں بھی ڈالیں، ناک میں بھی ڈالیں تاکہ آپ کے جو دماغ کی نسیں ہیں وہ رطوبت ان کے اندر جو خشک ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس کا اخراج ہو جائے. تو یہ 2 کام کریں. اور تیسرا کام یہ کریں جو آپ کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی اپنے سر کا مساج کروائیں. سر کا مساج بہت ضروری ہے. بیٹے ہیں بیٹی ہیں ان سے کہیں کہ میرے سر کا مساج کرو. سر کے مساج کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تل کا تیل، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل، ان تینوں تیلوں کو ہم وزن لے لیں، ہلکا نیم گرم کریں اور اس کو سر پر سے اس کا مساج کروائیں. رات کو مساج کر کے سر کو لپیٹ کر پھر سو جائیں. ایسا نہ ہو کہ سر کا مساج کریں اور کھلے پھر بال کھلے چھوڑ دیں اور تو ہوا لگے اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی. تو اس بات کا خیال کریں. اور جب بھی باہر جائیں تو گرم اپنے سر کو ہمیشہ گرم رکھیں، اپنے کانوں کو ہمیشہ ڈھک کر رکھیں. باہر سردی ہے تو آپ کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو، تو اس بات کا خیال کریں. نمبر 5ویں کالر تھی ہماری بہن بریڈ فورڈ سے. ان کی عمر 55 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. ہاتھ کا انگوٹھا ناخن یعنی کہ ہاتھ کے انگوٹھا جو ہے ناخن اس کو وہ گرین ہے اور کانوں میں خارش بھی آتی ہے اور الٹے کان میں زیادہ خارش آتی ہے. دیکھیں ہاتھ کا انگوٹھا گرین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بسا اوقات کہ اگر یہ انگوٹھا گرین ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے بڑی عمر کو اگر کوئی لگ جائے تو یاد نہیں ہوتا، کچن میں کام کر رہی ہیں کچھ کر رہی ہیں، کبھی کوئی لگ جائے تو یاد نہیں رہتا. تو اب اس میں درد بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی چیز لگی ہے تو اس کا بہترین یہ ہے کہ اس کا مساج کریں. اگر مساج سے بھی آرام نہیں آ رہا تو ہلدی کیا کریں، ہلدی کا ایک یعنی کہ آپ تھوڑا سا ہلدی لے لیں، آٹا لے لیں، اس کو پکائیں اور یعنی کہ اس کو پکا لیں. یہ پورا ایک پیسٹ بن جائے گا، ہلدی، آٹا اور اس میں میتھی دانہ، یہ 3 چیزیں اس کو تھوڑا سا پکائیں اور اس میں سرسوں کا تیل ڈالیں. سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ڈالیں، اس کو تھوڑا سا پکائیں، مکس کر لیں اچھی طریقے. جب اچھی طرح مکس ہو جائے اس کو اوپر باندھ کر اوپر پٹی باندھ دیں. یہ انشاءاللہ آپ کو سکون بھی دے گا، راحت بھی دے گا. اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں کہ نیم گرم پانی کو ابال لیں. جب وہ تھوڑا سا کوسا سا ہو جائے اس میں نمک ڈالیں اچھی طریقے سے، انگوٹھے کو اس میں دبا کر رکھیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا انگوٹھے کا عمل یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کانوں میں خارش آتی ہے تو کانے میں خارش کے لیے میں نے کہا کانوں میں کبھی تیلی وغیرہ نہ ماریں. جتنے لوگ ہیں جو کانوں میں تیل یا کانوں کو زیادہ صاف کرتے ہیں، بھائی کانوں میں جس کے جو کانوں کو دیکھیں ہر چیز آپ کی مینٹیننس مانگتی ہے. اب کانے ہیں، کان کے ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا مینٹیننس یہ ہے کہ آپ کانوں میں اگر کوئی مثال کے طور پر کلونجی کا تیل استعمال کرنا شروع کر دیں. ہر بندہ ہر ویک میں کم سے کم بھی 1 دفعہ اپنے کان میں تیل ضرور ڈالیں، کان میں کلونجی کا تیل ڈالیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایسا ایک کام اور کریں کہ زیتون کا تیل سرسوں کا تیل لے لیں. سرسوں کا تیل کے اندر 2-3 توریاں جو ہے یہ لہسن کو پیس کے اس کے اندر ڈال دیں، لہسن کو جلا دیں اور براؤن کر اس کے بعد اس تیل کو ٹھنڈا کر لیں. اس تیل کو اپنے کانوں میں ڈالیں. یہ تیل جو ہے آپ کے کانوں کے مینٹیننس کے لیے بہت مفید ہے. اگر کچرا وغیرہ ہوگا خود بخود رات کو سوئیں گے کان سے باہر آ جائے گا، کان کو صاف کر لیں. تو یہ بہترین چیز ہے. ایک تو آپ یہ کام کریں. دوسرا رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ ہلدی کے پانی کے ساتھ استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو مزید فائدہ ہوگا. بہرحال آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی. ایک اور کالر تھی جی، ایک اور ہے ہمارے ایک اور بھائی تھے کاشف بھائی گلاسکو سے. ان کے 40 ان کی عمر ہے اور 100 kg ان کا وزن ہے، 102 kg ان کا وزن ہے، 100 kg ان کا وزن ہے. ناک میں گوشت بڑا ہے اور بتا رہے ہیں کہ ڈالنے کے لیے کچھ نہ بتائیں بلکہ کھانے کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں جی ناک کا گوشت بڑا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے اب گوشت ناک کا بڑا ہوا ہے تو اب ظاہری بات ہے اس کو جب تک کوئی چیز لگے گی نہیں تو اس کو کہاں سے وہ ٹھیک ہوگا. اس کا ایک کام تو یہ کریں بھائی آپ ناک کے لیے کلونجی کا تیل استعمال کریں. ایک کام یہ کریں. دوسرا میرے بھائی آپ کیا کریں صبح کے وقت میں کلونجی کا تیل، شہد اور ادرک کا جوس اسے استعمال کرنا شروع کر دیں. اللہ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی یہ مرض دور ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے یہ آیا مبارکہ یعنی کہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون اول آخر درود شریف کے ساتھ
پڑھ کر اس طرح پڑھ کر اپنے انگلی پر پھونکیں اور اس ناک کے حصے پہ جس حصے میں آپ کو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے وہاں پر انگلی شہادت کی انگلی پھیر دیں. انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ناک کے گوشت کا جو بڑا ہوا ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. مسز خان ہے ڈیوسبری سے, ان کے شوہر ان کے پتا جو ہے اس کے پتری جو ہے تھی اور اس کو نکال دیا گیا ہے, 4 سال ہو گئے, اور اسی طریقے سے ان کے ہمیشہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں جلن ہو رہی ہے, آگ لگی ہوئی ہے, اور یہاں تک کہ آنتوں میں بہت زیادہ شدید جلن رہتی ہے, اور یہاں تک کہ جب ٹوائلٹ میں بھی جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو بہت زیادہ یہ کیفیت رہتی ہے. اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے شہد کا پانی. صبح کے وقت میں نہار منہ اگر شوگر نہیں ہے تو صبح کے وقت میں شہد کا پانی استعمال کریں, اور اس پانی کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل بھی ڈال دیں. یہ آپ استعمال کرنا شروع کریں, ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ دن میں آپ جب بھی آپ یعنی کہ کھانے کے تقریباً دوپہر کا کھانا اور شام کے کھانے کے تقریباً درمیان والے ٹائم میں ہلدی والا پانی بنائیں, ہلدی کا پانی بنائیں اور ہلدی کا پانی اس وقت پی لیا کریں. اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ جو ہے دن میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں, ریڈ چلی, گرین چلی, جتنی چلی والا کام ہے نا یہ آپ چھوڑ دیں. گھر میں مسالے وغیرہ خاص طور پر جو ہمارے ہاں یہ بتا رہے تھے ٹن والے ٹماٹر بھی استعمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ ٹن والے ٹماٹر آپ کو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک ٹماٹر جو ہے آپ فریج میں رکھتے ہیں, صحیح سلامت ٹماٹر ہوتا ہے وہ فریج میں خراب ہو جاتا ہے. ایک ٹماٹر جو ہے وہ جو ہے ٹن کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر کتنا ہارڈ کیمیکل ہے, وہ کتنا خراب کرتا ہے. تو یہ ایک تو مسالوں سے پرہیز کریں. اور ایک اور اسی طریقے سے ہماری خضر احمد ہیں, ان کی عمر 73 ہے, شوگر ہے, اور 2 سال پہلے ہارٹ سرجری ہوئی ہے. جسم میں دانے کھجلی ہیں اس کے لیے کچھ بتائیں. جسم میں دانے کھجلی ہیں اس کے لیے تلی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں, گرم اشیاء چھوڑ دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا تھا میتھی دانے کو گرائنڈ کریں, اس کے اندر کوکونٹ یعنی کھوپرے کا تیل اس کے اندر مکس کریں اور پورے جسم پر جہاں جہاں کھجلی ہے وہاں پر لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو میتھی دانہ جو ہے اس کو گھیلا کر لیں, صبح کے وقت میں میتھی دانے کا پانی پئیں. یہ ان کے لیے انتہائی مفید ہے. جاوید بھائی ہیں ڈڈلی سے, ان کی عمر 66 ہے اور ان کا وزن 102 ہے. کہ کہتے ہیں کہ میتھی دانے کے متعلق سوال کیا وہ بتلا دیا. کڈنی میں پانی جمع ہے اور ہارٹ سرجری بھی ہوئی ہے, اب اس کے لیے کچھ بتائیں. دیکھیں کڈنی میں پانی جمع ہے, اس کے لیے آپ میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ انتہائی مفید ہے. رات کے وقت پانی کے ساتھ آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ یہ میتھی دانہ استعمال کرنا شروع کر دیں. میتھی دانہ رات کو ہلدی والے پانی کے ساتھ, جس طرح میں نے بتلایا اس سے پہلے بھی, تو آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. ہماری ایک بھائی تھے, ان کے بچی کا نام انم ہے اور 30 سال اس کی عمر ہے اور 80 kg اس کا وزن ہے, شادی شدہ ہے, ٹیچر ہے, اور ڈرائی کھانسی ہے. شدید سردیوں میں اس کی کھانسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جس کو بھی ڈرائی کھانسی ہے تو ڈرائی کھانسی کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ آپ جو ہے جب بھی کافی پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, تو اس کے اندر تھوڑا سا اولیو آئل ڈال دیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا یہ کریں کہ نیم گرم پانی لیں, اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈالیں, اس سے غرارے کریں. تیسرا کام یہ کریں کہ آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہے تو آپ گڑ لے لیں, یعنی کہ جسے گڑ کہتے ہیں, وہ گڑ جو ہے آپ دن میں اس کی گٹلی جو ہے یعنی تھوڑی سی ڈلی لے لیں, اس کو چوستی رہیں. یہ بہت مفید ہے. تیسرا عمل یہ ہے کہ شہد کلونجی کا تیل, اور میرا جو وہ نسخہ بڑا مشہور ہے, یہ کلونجی کا تیل, شہد اور ادرک کا جوس, یہ استعمال کریں صبح کے وقت میں اور رات کو سوتے وقت. مسز ملک کے کانوں میں عجیب سی آوازیں آتی ہیں. میں نے بتایا کانوں میں جس کے بھی آوازیں آتی ہیں وہ رات کو سوتے وقت اور صبح کے وقت میں یعنی کہ کانوں میں تیل ڈالیں, کلونجی کا تیل, یہ بہت مفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں, یہ زبردست مفید ہے. ناظرین کرام, میں اکثر لوگوں کو میتھی دانہ بتاتا رہتا ہوں تو اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بتا دیا. میتھی دانہ 70 سے زیادہ بیماریوں کے لیے شفا یابی ہے. سبحان اللہ. حلبہ حدیث مبارکہ میں. کوثر بہن ہے لندن سے, ان کی عمر 40 ہے اور 65 kg ان کا وزن ہے. 14 سال کی تھی, آنکھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, ڈاکٹروں نے ڈائگنوز کیا مائگرین ہے. دیکھیں اب آنکھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد یا نور یا بصیر 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے آنکھوں پہ دم کر انگلی پہ دم کر کے اپنے آنکھوں پہ پھیریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب دن میں لیٹیں تو کیا ناظرین کرام معذرت کے ساتھ کہ میں اگلے جو 3 سوال ہیں 4 میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوں گا, معذرت کے ساتھ انشاءاللہ جب میں اگلے پروگرام میں آؤں گا سوالات بعد میں لوں گا لیکن جوابات پہلے دوں گا. اگلا پروگرام دیکھنا نہ بولیے. ناظرین کرام صرف اور صرف ہمارے پاس 20 سیکنڈ ہیں اور میں اب ان کا سوال کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میری بہن کیا کریں, دودھ کو جو ہے دودھ ہلدی والا دودھ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے روئی کے پھائے ڈبو کر اپنے آنکھوں پہ رکھیں. ناظرین کرام اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تو تمام مریضوں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا
تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔